السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف یہ ایک مہم ہے، اور اس مہم کو لے کر ایک سیاسی مافیا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں۔ رواں سال 137 پاک فوج کے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان اور افسران ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس دوران 398 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی سے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ 112 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کیسے سنکرنائزڈ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ساتھ، اس سے متعلق بھی آج جو بریفنگ کے شرکاء تھے ان کو آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر مافیاز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اسمگلنگ، یہ کیا طریقہ کار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان 2013-14 والا اور پھر جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے 2021 والا، اس کی جو کائنیٹک ڈومین ہیں اور نان کائنیٹک ڈومین ہیں اور اس میں سول حکومتوں کا کردار کیا تھا، اس پر بھی بہت ڈیٹیل بتایا گیا ہے۔ آپریشن عزم استحکام ہے، اس سے متعلق آج یہ بڑی مفصل پریس کانفرنس رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ رد عمل دیا ہے اور انہوں نے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو حکومت پر فرد جرم عائد قرار دیا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اور معاملہ بھی پہلی بار پبلک ڈیبیٹ میں آیا ہے اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے، جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، پاور پروڈیوسرز ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، اور بہت حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ جو سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز ہیں انہوں نے 40 خاندانوں کی اجارہ داری قرار دیا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ پاکستان کی مایناز سفارتکار ہیں، سابق سفیر ہیں، امریکہ میں سفیر رہی ہیں، انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، پروگرام میں ہمیں وہ بھی جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، ہم جو عزم استحکام سے متعلق پریس بریفنگ ہے اس پہ بھی آپ کمنٹ کر دیں، لیکن ملیحہ صاحبہ کی طرف ہم جائیں گے جو امریکہ میں جو بائیڈن دستبردار ہوئے ہیں صدارتی امیدوار کے طور پہ۔ جی ارشاد صاحب۔ جی میرا خیال ہے ہم ملیحہ لودھی صاحبہ سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ملیحہ صاحبہ یہ فرمائیے، ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ بائیڈن صرف حالیہ جو بیماری تھی اس کی وجہ سے، یا ایک جو ان کے درمیان تقریری مقابلہ تھا ٹرمپ اور ان کے درمیان، اس میں ان کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دستبردار ہونا پڑا، یا کچھ اور عوامل بھی آپ دیکھتی ہیں، اور اس دستبرداری سے ریپبلکن کو کیا نقصان ہوگا اور بائیڈن کو ٹرمپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجوہات جو آپ نے بیان کیے وہ درست ہیں، ایک وجہ نہیں ہے، مختلف وجوہات کے بعد ہی انہوں نے اس ریس سے اپنے آپ کو نکال دیا۔ ایک تو ان کا جو عمر کا ایشو تھا کہ ان کی عمر 81 ایئرز اولڈ ہے، اور اس سے لوگ کافی پریشان تھے، اس لیے کہ بہت دفعہ انہوں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ اور ویسے بھی کہ ان کی جو کانڈکٹ تھا وہ کچھ مناسب نہیں تھا، لڑکھڑا کے چلتے تھے وہ۔ تو ایک تو ایج فیکٹر تھا، دوسرا یہ کہ ان کی جو کمزور قیادت تھی وہ ڈیموکریٹس کو نظر آ رہی تھی، ان کی پارٹی کو، کہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں سامنے آئے۔ اور جہاں تک سابقہ صدر ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پریشر جو تھا وہ بڑھتا گیا، دباؤ بڑھتا گیا بائیڈن پہ، خاص طور پہ اس ڈیبیٹ کے بعد جو ٹیلی ویژن پہ ہوئی ان کی اور ٹرمپ کے درمیان۔ اس میں ان کی کارکردگی اتنی خراب تھی، اتنی کمزور تھی کہ پھر آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ڈیموکریٹک پارٹی سے کہ آپ اس ریس سے باہر چلے جائیں اور کسی اور کینڈیڈیٹ کو سامنے آئیں۔
جی اچھا، یہ کملا ہیرس کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، تو آپ کے خیال میں پارٹی اس کی توثیق کرے گی یا کوئی اور امیدوار، جس طرح کیلیفورنیا کے گورنر کا نام آ رہا ہے، امیدوار ریپبلکن کا کوئی اور ہی ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تو پارٹی کی طرف سے کوئی سرکاری یا آفیشیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ تو صرف صدر بائیڈن نے کمالا ہیرس کو انڈورس کیا ہے. نامنیٹ تو وہ کر نہیں سکتے، نامنیشن تو پارٹی نے کے کرنا ہوتا ہے. ہے. تو اب پارٹی کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا پارٹی اگلے چند ہفتوں میں کرے گی یا وہ انتظار کرے گی جب ان کی ڈیموکریٹک کنونشن، جو ان کی بہت بڑی اسمبلی ہوتی ہے پارٹی کی، کیا وہ اس کنونشن میں کریں گے. اور میرا خیال ہے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک سرکلز میں وہ یہ ہے کہ اتنے لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائیں، خاص طور پہ اگر کنونشن تک یہ چھوڑ دیا جائے معاملہ. اگر تو اس سے پہلے ہی کوئی کینڈیڈیٹ پہ آمادگی ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کنونشن تک کوئی اگریمنٹ نہیں سامنے آتی، کوئی کنسنسس نہیں بنتا، تو پھر یہ خدشہ ضرور ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑوں کا بہت زیادہ وہ ہوگا، یعنی کہ اس کا بہت ہی برا اثر پڑے گا پارٹی کے الیکشن چانسز پہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ کملا ہیرس ہی اگر آتی ہیں ڈیموکریٹس کی طرف سے، انڈین اوریجن سے ہیں وہ، پھر وہ فیمیل بھی ہیں، ایک ایپیسوڈ ہم نے ہیلری کلنٹن ورسز ٹرمپ بھی دیکھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہونا ہے یا یہ مقابلہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹف ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر سامنے آتا ہے یا آتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ٹرمپ سے بہت مشکل ہوگا. میرا خیال ہے بہت دیر ہو چکی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی تو بہت ہی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہے ابھی بھی. اتنے لاسٹ منٹ پہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ لاسٹ منٹ پہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈرا کر جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کملا ہیرس ہو یا کوئی اور ہو، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو چاہے وہ جو بھی ہو، اس کے چانسز بہت کم مجھے نظر آتے ہیں. یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ مومنٹم ہے، ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے اس کی ہم عکاسی دیکھتے ہیں مختلف اوپینین پولز میں. ہر اوپینین پول میں وہ آگے ہیں. اور پھر جو 5 سوئنگ اسٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے، جو 5 ریاستیں ہیں جو کہ الیکشن کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈٹرمن کرتی ہیں، ان 5 میں ٹرمپ آگے ہے اور ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ابھی تک جو بائیڈن تھے وہ پیچھے. ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے. آج DGISPR نے پریس کانفرنس بھی کی. یہ ظاہر بات ہے ضرب عزم کی طرح کا آپریشن یا راہ نجات کی طرح کا آپریشن نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پر قومی اتفاق رائے کتنا ضروری ہے، اور کون کون سے وہ نکات ہوں گے جس پر قومی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک ایوان موجود ہے نا جس کا نام ہے پارلیمنٹ. جی، تو وہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس بن سکتا ہے اور بننا بھی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی اس قسم کے آپریشن کے لیے، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو، چاہے وہ بہت بڑا آپریشن ہو، چاہے وہ محدود قسم کا ہو، ان سب کے لیے ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور اس کی حمایت کریں، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی، معاشرے میں بھی اس کی حمایت ہونی چاہیے، عام لوگوں کی طرف سے بھی حمایت ہونی چاہیے. تو یہ تو پھر کام آپ جانتے ہی ہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے. یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں اور باقی پارٹیز کو انگیج کرتے ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس بناتے ہیں، جس کی ظاہر ہے بہت ضرورت ہے. تو حکومت کے تو اپنے اندر معاملہ یہ ہے کہ وزیر دفاع بات کرتے ہیں، وزیر داخلہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے وزیر اطلاعات کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے ہاں تو اپنے کوئی کنسنسس نظر نہیں آتا. ڈپٹی وزیر اعظم کہتے ہیں ابھی مشاورت ہونی ہے، وزیر اطلاعات اعلان کرتے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے، وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں کنسنسس کی، نہیں بھی ہوتا تو ہم تو کر گزریں گے. تو ایسی صورت میں پھر کیسے ہوگا؟ آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس سے کہ ظاہر ہے پھر ایک پبلک سطح پہ پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مایوسی بھی ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈرز ہیں گورنمنٹ میں
وہ یعنی کہ یونائٹڈ ہوں، ایک ہی آواز سے بات کریں، اور پھر واپس اسی پہ میں آ جاتی ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے نا. یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو انشور کریں کہ ٹیم ایک ہی آواز سے بات کرے، اور باقی جیسے میں نے پہلے بھی کہا باقی پارٹیز کو بھی شامل کریں، جو پارلیمنٹ میں جن کی نمائندگی ہے ان سب کو اکٹھا کریں، اور ایک آل پارٹیز کانفرنس ایک زمانے میں بات ہوئی تھی کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے. اس کو بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے اس وقت یا نہیں، لیکن نیشنل کنسنسس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آپریشن پوری طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، افغانستان یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے، بلکہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہے بنو کا اس میں بھی یہ ہوا، کے پی حکومت نے بھی اعلامیہ جاری کیا، فوج بھی بارہا کہتی ہے، حکومت بھی کہتی ہے. لیکن فرینکفرٹ میں جو ہوا، جو افغانی لوگ پاکستانی سفارت خانے پہ چڑھ دوڑے اور وہاں پہ پھر پرچم اتار دیا پاکستان کا، کیا محرکات ہیں اس کے، اور اس پہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ جرمن ترجمان دفتر خارجہ تو کہتی ہیں کہ جرمن جو سفیر ہیں انہوں نے اس پہ معذرت کی ہے، لیکن سفارتی تقاضے کیا ہیں؟ جرمن حکومت کو پابند کس ضمن میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے ہماری بارڈر پہ، اس لیے کہ جو ہمارے مشکلات ہیں وہ ظاہر ہے فرینکفرٹ میں نہیں ہے، وہ یہاں ہے ہمارے بارڈر پہ، اور یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ دہشت گردی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ کے پی میں، بلوچستان میں بھی مسائل ہیں آپ کو معلوم ہے، تو اس کو کیسے نپٹنا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے تو دیکھیں نا دو پہلو ہیں، ایک اندرونی پہلو ہے اور ایک ایکسٹرنل پہلو ہے. ایکسٹرنل کا پہلو تو ظاہر ہے پھر اس سے میرا مقصد یہی ہے کہ کوئی اس طرح کی انگیجمنٹ ہو افغان طالبان کے ساتھ کہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں اور اس کو ڈی موبلائز کریں. دوسری طرف جو ہمارا انٹرنل ہے وہ پہلو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت ہماری فوج یا فوجی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ ایک نئے آپریشن کی طرف جائے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ڈی جی ایس پی آر نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی ہے. تو یہ دونوں پہلو کو ساتھ ساتھ جانا پڑے گا، ایک دوسرے کے بغیر نہیں آگے چل سکے گا، اس لیے کہ اس دہشت گردی کے دونوں انٹرنل وجوہات بھی ہیں اور ایکسٹرنل وجوہات بھی ہیں، دونوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. نہیں، افغان حکومت سے جب ہم نے بات کی، ماضی کی حکومت نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، مذاکرات کر لیں، معاملہ طے کر لیں. وہ بھی تو معاملہ سرے نہیں چڑھا، اور جو لوگ ہم واپس لائے اچھی نیت سے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، وہ ہمارے لیے درد سر بن گئے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹی ٹی پی حکومت جو حکومت طالبان کی حکومت ہے وہاں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا اس کی نیت ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو اور ہم اس دہشت گردی سے بچ جائیں اور ان کی سرزمین استعمال نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو چیلنج ہے نا ہمارے لیے. تو اب تک اگر ہم ان کو آمادہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم ہاتھ اوپر کر لیں اور کہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی پالیسی نہ ہوئی نا، یہ نہ کی پالیسی تو نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے، اور اگر نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو ہمیں پھر سوچنا ہے کہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے، جس کو میں لکھتی رہی ہوں اس ٹاپک پہ، اور میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہنے کی کہ اس میں ہمیں دونوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی، یعنی کہ کچھ دباؤ بھی ڈالنا لیکن ساتھ ساتھ کچھ انسینٹیوز بھی دینا، بیکاز ایک چیز سے کام نہیں بنے گا، ہمیں دونوں چیزوں کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آگے چلنا چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے دیکھیں نا کنٹرول افغانستان پہ کس کا ہے؟ طالبان کا. تو حقیقت ہے ہمیں یا پسند ہو یا ناپسند ہو، اور پھر وہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ ملک، ہماری ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ہم اپنے ٹھیک رکھیں. اس وقت آپ کو معلوم ہے ہمارے مختلف بارڈر پہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے جو
بلوچستان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، وہاں بھی مشکلات ہیں، بھارت کے ساتھ تو کبھی مشکلات ختم ہی نہیں ہوئی ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 فرنٹ پہ 3 سرحدوں پہ ہمارے جو ہے تعلقات خراب ہوں ان ممالک کے ساتھ، یا وہ بارڈرز جو ہیں وہ ہاٹ ہوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جہاں سے ہمیں پرابلم ہماری سیکیورٹی کی ہمیں درپیش. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ بھارت میں مودی کو وہ کامیابی نہیں ملی جس کا وہ خواہاں تھا اور جس کے وہ ارادے ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے بعد یہ کریں گے. اب جب کہ اس کے ہاں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی اور اس کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے، کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بھارت کے ساتھ مذاکرات کا احیاء کر کے تعلقات کو نارملائز کر سکتا ہے، یا اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ اس وقت مجھے کوئی آثار نہیں نظر آتے بھارت کی طرف سے کہ ان کو کوئی دلچسپی بھی ہے جی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات یا ڈائلاگ کو بحال کرنا. اچھا مودی کی جو پالیسی ہے آپ نے دیکھی تھی، جو الیکشن مہم میں کیمپین میں جس قسم کی باتیں انہوں نے خود کی اور جس قسم کی پاکستان بیشنگ ہوئی بی جے پی کی طرف سے، تو وہ تو کوئی ماحول انہوں نے نہیں بنایا جس میں کہ ہم مذاکرات کی طرف جائیں، ڈائلاگ کی طرف جائیں. اور پھر جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو کس قسم کا ڈائلاگ ہم کریں جب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں، یعنی کہ بھارت کی حکومت کہتی کہ ہم تو کشمیر میں بات کرنے کو تیار ہی نہیں، اس لیے کہ جو بھی کشمیر کا معاملہ تھا وہ تو ہم نے ریزالو کر لیا، ہم نے سالو کر لیا. تو اس صورتحال میں کس قسم کی ڈائلاگ ہو سکتی ہے؟ اس ڈائلاگ کا تو پھر کوئی بیسس ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر ڈائلاگ کرنا بھارت کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ارشاد صاحب، ہم پروگرام کے آغاز میں بھی بات کر رہے تھے عزم استحکام سے متعلق. آج جو بات ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی گئی ہے اس میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیغام ہے وہ آج کے پریسر میں کیا تھا؟ دیکھیں 2 چیزیں جو ہے نا، ایک تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم اور وہ سارے معاملات ہیں، لیکن جو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ سمگلنگ نہیں روک رہی، یہ کسٹم پیڈ گاڑیاں ملک میں چل رہی ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا بے نامی اکاؤنٹس سے کام ہو رہا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام فوج کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ حکومت کی طرف تھا. تو ذمہ داری اینٹی اسمگلنگ کی ہے، کسٹمز کی کیا ذمہ داری ہے اگر میں وہی عرض کر رہا ہوں. این سی پی گاڑیاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو توقع کر رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت وہ سخت فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اس بنیاد پر کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے یا اس کو کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے. اپوزیشن کو اس کا ویسے بھرکس نکال دیا گیا ہے، الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت وہ کام کر نہیں پا رہی جو اس کے کرنے کے تھے، وہ بھی اسی طرح ماضی کی حکومتی کی طرح جو 13 کی حکومت پہ تھا، جو 18 کی حکومت پہ تھا، اس سے پہلے جو زرداری صاحب کی حکومت پہ تھا کہ جی یہ جو فوج کے کرنے کا کام ہوتا ہے تو وہ کر گزرتی ہے. اگر نیشنل ایکشن پلان کے دیکھا جائے تو فوج کے ذمہ جو کام لگایا گیا اس نے کر دیا، جو کائنیٹک ڈومین تھا اس کا وہ پورا کیا. اور جو حکومت نے کرنا تھا، مثال کے طور پر مدارس کو قومی دھارے میں لانا تھا، رجسٹریشن، وہ اب بتا رہے تھے کہ 50% ابھی بھی. ہاں، ٹوٹل 32,000 مدارس ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہوئے، 16,000 باقی میں کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. یہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، کاروبار ہیں جس سے ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے، وہ کام حکومت نے کرنا تھا، وہ نہیں ہو رہا، آج بھی نہیں ہو رہا. آج کی پریس کانفرنس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے نا. تیل کی سمگلنگ ہے، تیل کی سمگلنگ 80 لاکھ لیٹر دیکھیں نا پر ڈے. اب یہ کام اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ٹھیک کہا کہ چمن پہ جو دھرنا ہوا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو پروموٹ کون لوگ کر رہے ہیں، وہی جو سمگلر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمگلنگ، لیکن دھرنا تو ارشاد صاحب سیاسی بیکنگ تھی اس کو.
اس دھرنے کی تو بہت زیادہ حمایت JUI نے کی ہے. نہیں انہوں نے یہ کہا, ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو وہ سمگلر مافیا جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ پیسہ لگاتا ہے. سیاسی تو پہلو میں نے کہا کہ وہ ہے الگ پہلو ہے, جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی روک تھام کس نے کرنی ہے. اس کی روک تھام حکومت نے کرنی ہے, وہ صوبائی حکومت بھی ہے, وہ مرکزی حکومت بھی ہے. تو اگر ایک ایسی آئیڈیل حکومت جس کو مخالفین تانا دیتے ہیں 47 کے فارم 47 کی حکومت ہے. شاد صاحب آپ کا شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.